وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہ دو باتوں کا بھی ذکر کیا ہے، دو ابھی باقی ہیں۔ آپ نے ذکر کیا ہے ایمان خالص، جسے کلمہ بھی کہتے ہیں۔ ظاہر بات ہے جب صرف کلمے کی بات ہوگی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب ہو، بالکل سچا۔ یہ نہیں کہ کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور یا علی مدد بھی پکار رہے ہیں، یا رسول مدد بھی پکار رہے ہیں، 11ویں بھی چل رہی ہے، واسطے بھی ہیں، وسیلے بھی ہیں، جمہوریت کا نظام بھی ہے، تعویذ پہنا ہوا ہے اور لا الہ الا اللہ۔ تو پھر سورہ یوسف کی وہ آیت ذہن میں رکھیں، وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون۔ اکثریت ایمان لاتی ہے، ساتھ ساتھ شرک بھی کرتے ہیں۔ تو یہ شرک سے پاک ایمان ہے۔ اور پھر جتنی اوپر آپ نے ذکر کیا ہے، صلاۃ ہے، صوم ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، حج ہے، جتنے بھی نیک اعمال ہیں، والدین کی خدمت ہے، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، جتنے بھی یہ نیک اعمال ہیں، یہ دوسری بات ہے۔ ابھی جہنم کی آگ اور آخرت کے خسارے سے بچنے کے لیے تیسرا کام بھی کرنا ہے، وتواصوا بالحق، اس حق بات کی تبلیغ کرو۔ یہ جہاد کبیر ہے، کفر شرک کے ماحول کے اندر توحید کی دعوت اٹھانا، رد شرک کرنا، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، یہ ہمت وروں کے حصے میں آتا ہے، خوش نصیبوں کے حصے میں آتا ہے، کیونکہ اس کے بعد مخالفت ہوگی، الجھیں گے، جاہل الجھیں گے، ہو سکتا ہے وہ پی ایچ ڈی جاہل ہو، اور جامعہ ازہر کا پڑھا ہوا جاہل ہو، یا دیوبند مدرسے سے فارغ التحصیل جاہل ہو، بریلوی مدرسے کا ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث جاہل ہو، یا جو بھی علاقے کے جتنے جاہل ہیں وہ الجھیں گے آپ کے ساتھ۔ یہ دعوت آسانی سے ماننے والے نہیں ہیں۔ مالک فرماتا ہے ڈٹے رہنا، جمے رہنا، وتواصوا بالصبر، صبر کے ساتھ جمے رہنا، اپنے بھائیوں کو صبر کی تلقین کرنا۔ یہ چار چیزیں آئیں گی تو خسارے سے بچو گے، ورنہ سن لو، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ یہ چار چیزیں تو کرنی ہی کرنی ہے، خسارے سے بچنے کے لیے، جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اس کے بعد جنت تو اللہ اپنی رحمت سے دے گا، جس کو بھی چاہے گا جنت کی پھر امید رکھی جا سکتی ہے اپنے مالک سے۔ اللہ تعالیٰ ایسے خوش نصیبوں کے اندر شامل فرمائے۔